جیسا کہ ماحول سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ پروگرام رسمی، رواجی اور روایتی بالکل نہیں۔ ہمارے مذہبی جلسے مغرب کے بعد نہیں ہوا کرتے، اور اس میں فکر یہ ہوتی ہے لوگ نہیں آئیں گے۔ حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمہ اللہ اپنی مسند پر بیٹھنے سے پہلے مختلف علاقوں میں گھومتے پھرتے رہے۔ دوران سیاحت کسی مسجد میں نماز کے لیے رکے، باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد اپنے اوراد و وظائف میں مصروف تھے۔ امام صاحب اور کوئی مقتدی باقی رہ گئے۔ اس مقتدی کو امام صاحب نماز کا طریقہ، نماز کے آداب سکھلا رہے تھے۔ بتایا کہ قیام میں نظریں سجدے والی جگہ پہ رکھنی ہیں، رکوع میں اپنے قدموں اور پیروں کو دیکھنا ہے، سجدے میں ناک کے اس حصے کو دیکھنا ہے، التحیات میں اپنی گود میں دیکھنا ہے۔ میاں صاحب جو کریم رب کے عشق میں فنا ہو چکے تھے، معرفت الہی کے سمندروں میں غواصی کر کر کے اللہ کی توحید کے نور سے اپنے سینے کو منور کر چکے تھے، بے سختہ بولے جسے دیکھنا ہے اسے کب دیکھنا ہے۔ کبھی زمین دکھاتا ہے، کبھی پاؤں دکھاتا ہے، کبھی نکوڑا دکھاتا ہے، کبھی جھولی میں متوجہ کرتا ہے۔ جس کے لیے قیام، رکوع، سجود، التحیات اور یہ عبادت کا نظم بنا، اسے کب دیکھنا ہے؟ تو دوستو، آج سے یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے ہر عبادت کی طرح ہر دینی پروگرام اور ہر دینی مجلس میں لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے شامل ہونا۔ پھر ہمارے پروگراموں کی ایک بہت بڑی جو آزمائش ہے، میں چونکہ صوفی مکتب سے تعلق رکھتا ہوں، میں الفاظ کا چناؤ بڑے دھیان سے کرتا ہوں، کیونکہ الفاظ سے بھی بسا اوقات بیک گیئر لگا دیا جاتا ہے۔ ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے دینی پروگراموں کی یہ خامی ہے، ہمارے دینی پروگراموں کی یہ بری بات ہے۔ میں نے یہ کہا کہ ہمارے دینی پروگراموں کی آزمائش ہے۔
یہ میں نے اس لیے تھوڑی بات کھولی ہے کہ آئندہ آپ نوٹ کرتے رہیں گے، اس سے بھی بہت زیادہ سیکھنے کو مل جاتا۔ تو ہمارے دینی پروگراموں کی یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے کہ کبھی بھی وقت پر شروع نہیں ہوتی۔ الحمدللہ آپ کا یہ پروگرام حسب قاعدہ بر وقت شروع ہو رہا ہے، اور قاری اسماعیل صاحب کو ایک مرتبہ پھر میں خراج محبت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی بات کی لاج رکھی، جو کمٹمنٹ فرمائی اس کو پورا کر کے دکھایا۔ پھر ہمارے پروگراموں کی ایک تیسری روایت یہ بھی ہے کہ جب تک ہوہا، شور و غل اور نعروں کی گونج نہ ہو، بولنے والا چل ہی نہیں سکتا، بولنے والے کو لذت ہی نہیں آتی۔ کتنی نادانی کی بات ہے کہ بولنے والا ذکر خدا کر رہا ہو، بولنے والا ذکر مصطفیٰ کر رہا ہو، بولنے والا ذکر آل کریم کر رہا ہو، بولنے والا ذکر اصحاب کرام کر رہا ہو، اور لذت سے خالی ہو۔ تجھے اپنے من کا علاج کرانا چاہیے، تجھے اپنی روح کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ یہ سہاروں سے بولنا کیا ہے؟ یہ نعروں کے سہارے اپنی گفتگو کو رنگین کرنا کیا ہے؟ تو یہ ہماری مجالس کا ایک مسئلہ ہے، اور الحمدللہ اس حوالے سے بھی آپ کی یہ تقریب سعید منفرد ہے کہ یہاں نعروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور چوتھی بہت بڑی آزمائش ہماری مجالس کی وہ ویل سسٹم ہے۔ دوستان ذی وقار، خدا کے لیے مجالس کی جو انتظامیہ ہے ان کا یہ ذہن بنایا جائے کہ جس زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے کہ ہم دینی لوگ اور مذہبی لوگ شیشے کے ایک ایسے گھر میں بیٹھے ہیں جس میں بند ہو کر ہم تو کسی کو نہیں دیکھ رہے، سارا زمانہ ہمیں دیکھ رہا۔ یہ مسئلہ ہے یا نہیں؟ تو بات بات پر یہ کہتے ہو زمانے کے ساتھ چلو، بات بات پر یہ نعرہ لگاتے ہو زمانے کے تقاضوں کا خیال کرو، بات بات پر یہ کہتے ہو کہ دنیا آسمان چاند پہ پہنچ گئی ہے اور تم یہ کر رہے ہو۔ دوستان ذی وقار، جس طرح لباس میں جدت، جس طرح رہائش میں جدت، جس طرح گاڑیوں میں جدت، جس طرح لائف سٹائل میں جدت، جس طرح تعلیم میں جدت، جس طرح ہوٹلنگ میں جدت، جس طرح ٹریولنگ اور اسفار میں جدت ہم لازمی سمجھتے ہیں، اسی طرح دین کے اندر ان جدید تقاضوں کو بھی شامل کیا جائے جس کی وجہ سے تنقید کرنے والوں کی تنقید بند ہو جائے اور سنی نوجوان آپ کی مجالس میں آنا فخر محسوس کرنے لگے۔ آپ کو بالکل نہیں اندازہ کہ نئی نسل اول تو دین بیزار ہے،
اس کو دین سے کوئی تعلق نہیں رہا، کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اگر حادثاتی طور پر یا گھر والوں کی مجبوری کی بنا پر کسی جدید پڑھے لکھے نوجوان کا ذہن دین کی طرف مائل ہوتا ہے تو ہم اپنی مساجد کے اندر، اپنی دینی مجالس کے اندر اور اس سے بڑھ کر اپنی خانقاہوں کے اندر جو طوفان بدتمیزی قائم کیے ہوئے ہے، وہ شخص یہ کہتا ہے مجھے اس اسلام سے اپنا رویہ بھلا، یہ ہے یا نہیں؟ ہم نے دین کے اندر کوئی نئی چیز داخل نہیں کرنی۔ کل جدید لذیذ، یہ علی پور سید جماعت علی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ، ہر نئی چیز مزیدار ہوتی ہے اور یقیناً ہوتی ہے۔ وہ فرماتے تھے دنیاوی سارے معاملات میں جدت کو اختیار کرو لیکن عقیدے کے معاملے میں اٹل رہو۔ عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں، عقیدے میں کوئی جھول نہیں، عقیدے میں کوئی فلاں 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 کی تحقیق پر اعتبار نہیں۔ قرآن نے، حدیث نے اور صدیوں پہلے کے پرہیزگار، متقی، صاحب نظر، صاحب علم، صاحب تحقیق علماء نے عقیدے کے حوالے سے جو اجماع طے کر دیا ہے اس پر قائم رہنا آج بھی فرض ہے، قیامت تک فرض ہے۔ لیکن اپنے پروگراموں کو خوبصورت بنانے کے لیے وقت کو ضائع نہ کیجیے، اپنے پروگراموں کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنے دینی پروگرام کو لمبا نہ کیجیے۔ اپنی کل کی مجالس میں اس انداز سے گفتگو کیجیے کہ ٹائم کم از کم، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ ہو، اور اس گفتگو میں مناظرانہ انداز اختیار نہ کیجیے، کیونکہ تجھے کیا پتا اس کل کی مجلس میں کون کون تیرے سامنے بیٹھا ہے۔ اپنی خانقاہ اور اپنی مسجد میں تو اکثر نمازیوں کے بارے میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ سارے میرے ماننے والے ہیں، لیکن کل کی مجلس میں ہر مزاج کا بندہ، ہر نظریے کا بندہ، ہر فرقہ کا بندہ، ہر عقیدہ کا بندہ بیٹھا ہے۔ ٹھوس بات کر، مضبوط بات کر، دلیل سے بات کر، اور اپنے سامنے بیٹھنے والوں سے محبت سے بات کر۔ ہم یہ چاہتے ہیں اور اسی روایت کو زندہ کرنے کے لیے درد دل لے کے چلے ہیں۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں یہ ڈیوٹی اور میں یہ فکر اور میں یہ خوبصورت روایت صرف اپنی خانقاہ تک کر سکتا ہوں، کیونکہ وہاں میرا ضابطہ چلتا ہے، وہاں میرا قانون چلتا ہے، وہاں میری مرضی کے مطابق سارے معاملات سیٹ کیے جاتے ہیں۔ لیکن آج یہ سمجھا ہوں کہ جس بھی نیک عمل کے پیچھے اللہ کی رضا اور سہن مصطفیٰ کریم کے دین کا آفاقی پیغام پہنچانے کے لیے مخلصانہ جذبہ ہو، رب ذوالجلال قاری اسماعیل صاحب جیسے رجال اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ بھی میری ان باتوں پہ دھیان دیجئے گا۔
اور اپنے اپنے ماحول میں آہستہ آہستہ. اگر آپ جلدی کریں گے تو علماء ناراض ہو جائیں گے، آپ اگر جلدی کریں گے تو پیر اور مشائخ آنکھیں پھیر لیں گے، معاملات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تدبیر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. ابو جہل اس کو اللہ کی توحید کا نور عطا کرنے کے لیے اور ابو جہل کو رسالت کی چاندنی بخشنے کے لیے میرے رسول 300 مرتبہ ابو جہل کے دروازے پہ خود تشریف لے گئے. میں نہیں جا سکتا، میرے مسلک کا شیخ الحدیث نہیں جا سکتا. شیخ الحدیث تو بڑی عظمتوں کا حامل پہاڑ بزرگ ہے. ایک وہ خطیب جس کو اردو بھی صحیح پڑھنا نہیں آتی، صرف اپنی سر کے بل بوتے پر، اپنے آواز کے بل بوتے پر لوگوں کے دلوں سے کھیلتا ہے اور لوگوں کی جیبوں سے کھیلتا ہے، وہ بھی سچے جذبے کے ساتھ کسی غلط انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے فون کرنا بھی گوارا نہیں کرتی. یہ حقائق ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے پلٹ کے آ جائیے، اس شیشے کے کمرے سے باہر نکل جائیں اور باہر نکل کے دیکھیں کہ دنیا ہمیں کیسے دیکھ رہی ہے، دنیا ہمارے بارے کیا سوچ رہی ہے، دنیا ہمارے بارے کیا کمنٹس کر رہی ہے. پھر اندازہ ہوگا کہ رائٹ پہ کون ہے، حق پر کون ہے. آپ کا ذہن بن گیا. اب اسی تسلسل میں میں اگلی بات یہ کرنے لگا ہوں کہ ہماری یہ محرم الحرام کی جو مجالس ہیں، اس بابرکت مہینے کی جو محافل ہیں، ان مجالس اور محافل کے اندر میرے سنی عاشق رسول کو کیا فکر دی گئی ہے، آپ کے خوبصورت ذہنوں کو کس انداز میں سجانے کی کوشش کی گئی ہے، آپ کے فکری ارتقاء کو لوگوں نے کس طرح پسپائی کی طرف کیا ہے. محرم الحرام کی محافل صرف ایک نقطے کے درمیان گھومتی ہے، شہادت پڑھی جائے اور پڑھنے کا انداز ان لوگوں والا ہو جن کا انداز اور جن کا رویہ یہ ہے. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو دکھ کی گھڑی میں اپنے منہ پہ تمانچے مارتے ہیں اور اپنے گریبانوں کو پھاڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو بتا دو کہ ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے. اور سنی محفل کا یہی محور اور مقصود رہ گیا. جو شہادت پڑھے گا چس آ گئی، جھوٹی روایات بیان کرے گا، ڈسکو سریں لگائے گا، مختلف گانوں کے سٹائل پر گائیگی کرے گا. ایمان تازہ ہو گیا. تجھے پتا ہے ایمان ہے کیا؟ قرآن نے تو مجھے یہ بتایا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. فرمایا ایمان والوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، ان کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے.
اگر میرے سامنے بیٹھنے والے عظیم المرتبت اصحاب میری بات کو فالو کر رہے ہیں تو ایک لمحے کے لیے رکیں اور اپنا حساب لگائیں کہ قرآن سن کر میں بور ہوتا ہوں یا میرا ایمان بڑھتا ہے۔ حقیقت سے نظریں بالکل نہیں چرانا چاہیے۔ کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو حقیقت سمجھتا ہے، حقیقت دیکھتا ہے اور حقیقت پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ آرٹیفیشل زیور کی کیا ویلیو ہے؟ سمجھ آ رہی؟ جن لوگوں کو اصلی سونا نہ جڑے تو وقت گزارنے کے لیے وہ بازار سے جو نکلی سونا ہے اس کا زیور پہنا لیتے ہیں، اس کی کیا ویلیو ہے؟ اور میرے اللہ نے تیرے اور میرے قرآن کی ایک اور تمثیل بھی بیان کی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تفیض من الدم۔ اللہ فرماتا ہے کہ رسول کریم کے غلاموں میں سے کتنے ہی باوفا اور باوقار غلام ایسے ہیں جب وہ قرآن سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، ان کی آنکھوں سے چشمے رواں ہو جاتے ہیں۔ میرا ایمان بڑھتا ہے، میری آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں۔ اگر ہوتے ہیں تو میں آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں، اور اگر کمی بیشی ہے تو پھر اپنے ایمان کا از سر نو جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ دوستان ذی وقار، جن ہستیوں کی بارگاہ میں آج ہم سلام نیاز پیش کرنے کے لیے اور سلام محبت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نماز کے اندر جب میں اور آپ اللہ کے رسول پر درود کی سوغات بھیجتے ہیں، رسول اللہ کی آل پر اسی مقام میں بیٹھ کر درود کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ فضیلت ہے اور یہ وہ کیفیت ہے آل کریم کی جو رب کریم نے کائنات کے اندر رسالت کے علاوہ کسی کو عطا نہیں کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلا۔ کبھی سوچا؟ اور اگر آپ سوچنے کی زحمت فرمائیں تو آل رسول کا اس سے بابرکت، اس سے باوقار اور اس سے باعظمت اور اس سے بارحمت اور اس سے بافیض تذکرہ کیا ہے؟ کثرت سے درود پڑھو، ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا، ذکر آل پاک بھی ہوگا۔ اور ہم کن باتوں میں الجھ گئے؟ اس مقدس جماعت کی یہ بھی عظمت ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنی لاریب کتاب کے اندر کہا کہ جس وجود کے اندر میرے رسول کا خون گھوم رہا ہو اس وجود سے میں ناپاکی کو دور فرما دیتا ہوں۔ اور سب سے بڑی ناپاکی عقیدے کی ہے، نوٹ کر لیجئے، سب سے بڑی ناپاکی عقیدے کی ہے۔ وہ عقیدہ جس کو اللہ نے طے کیا ہے، وہ عقیدہ جس کو رسول اللہ نے طے کیا ہے، قرآن اور حدیث کو بنیاد بنا کر، بیس بنا کر اور ماخذ بنا کر
پھر صحابہ نے، آل پاک نے، ائمہ اطہار نے جس عقیدے کی تشریح کی ہے وہ کل بھی مکمل تھا، آج بھی مکمل ہے، آنے والے کل کو بھی مکمل ہوگا۔ فرمایا جس وجود میں رسول کریم کا خون گردش کرتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، تو رسول کریم کا خون گردش کر رہا ہو اور وہ قرآن کو نہ مانے، رسول کریم کا خون چمک رہا ہو وہ حدیث کا انکار کرے، رسول کریم کا خون چمک رہا ہو ختم نبوت کا انکار کرے، رسول کریم کا خون ہو رسول اللہ کے دین کا مذاق اڑائے، اور توجہ چاہتا ہوں رسول اللہ کا خون جس رگ میں موجود ہو اور جس وجود کے اندر چمک رہا ہو وہ ان ہستیوں کی بے ادبی کرے جن کو رسول نے یا اپنا داماد بنایا ہے یا جن کو رسول نے اپنا سسر بنایا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ باتیں سمجھنے والی، یہ باتیں ڈسکس کرنے والی، ان بنیادی باتوں کو اس خوبصورت سنی ذہن کے اندر بٹھانا آج کے زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ حضرات ذی وقار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کریم اور اپنی آل کریم کی مہربانی، یہ آج مجبوری زیادہ ہے دی وجہ آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا پورا زور بھی نہیں لگ سکے گا، پورا ٹائم بھی نہیں عرض کر سکوں گا، پسینہ آ جاتا ہے تو وہ بھی ذرا ایشو بنتا ہے۔ میری اس کمزوری کو آپ خوش دلی سے قبول فرمائیے گا۔ حضور علیہ السلام کی آل کریم کے بارے حضور کا یہ فرمان کافی نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں حضور جانتے تھے میں نے دنیا کو چھوڑنا، اچھی طرح جانتے تھے، توجہ ہے یا نہیں؟ بہت زیادہ اس بات پہ دھیان دیجئے، حضور جانتے تھے میں نے اس دنیا کو چھوڑنا۔ میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا تھا یہ باتیں اس سٹیج سے یعنی سنی سٹیج سے آپ کو سننے کو نہیں ملتی، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو ایمان کو پختہ کرتی ہیں، روح کو تازگی فراہم کرتی ہے، اللہ کی عظمت کے ساتھ بندے کے قلب کو جوڑتی ہے اور رسول اللہ کی حقیقی محبت کا سرور عطا کرتی ہے۔ میں نے حدیث عرض کرنی ہے، شروع کی ہے، یاد رکھیے گا کہ موت کے بارے میں حضور کا تصور، لیکن ضمناً بات آ گئی۔ آج مہمان آئے گجرانوالہ سے، 3 لوگ تھے، ایک ہمارے تعلق والا تھا، دوست تھا، پیر بھائی تھا، ایک اس کا سسر تھا، ایک اس کا برادر اللہ تھا، سالہ جسے کہتے ہیں۔ اس کا سسر اور اس کا سالہ برادر اللہ یہ دونوں اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ چار گھنٹے دربار شریف پر موجود رہے۔ وہ نوجوان اپنے بہنوئی سے یہ کہہ کے آیا تھا کہ میں نے سوال کرنے ہیں اور جو بھی میں سوال کروں اس کا تسلی بخش جواب مجھے ملا تو پھر میں دوبارہ آؤں گا۔ درست بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ نوجوان نسل کی ڈیمانڈ ہے۔ دوستان ذی وقار
باتوں باتوں میں وہ مجھے کہنے لگا سمجھ نہیں آتی، ہمارے محلے میں 4 مسجدیں ہیں، کہنے لگا ایک مسجد میں اللہ کی توحید اتنی شان و شوکت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، خود کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کے مقام کو وہ گھٹانا شروع کر دیتے ہیں، خود کہہ رہا ہے، خود اس مسجد کا نمازی۔ وہ کہنے لگا ایک اور مسجد جس کے امام خطیب ہمارے دوست ہیں، ہمارے گھر آتے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ ہم ان سے گپ شپ لگاتے ہیں، اور ہم ڈرائنگ روم کے اندر ان کو لے آتے ہیں، کچھ مہمانوں کو دروازے پہ فارغ کیا جاتا ہے، کچھ کو گراج تک لایا جاتا ہے، اور کچھ کو ڈرائنگ روم کے اندر لایا جاتا ہے۔ یہ ایک الگ تقریر کا موضوع ہے جس سے میرے سننے والے سنی بھولے بالے مسلمان غافل ہیں۔ یہ خود ایک موضوع ہے، اور اس موضوع کو کسی عالم دانشور سکالر نے ڈسکس نہیں کیا، قرآن نے خود ڈسکس کیا ہے۔ اور میرے عالم کے پاس ٹوٹل پورے سال کی 48 تقریروں کے لیے 5-6 آیتیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا ایک مسجد میں توحید کا اتنا پھریرا کہ حضور کی ہتک کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں معاذ اللہ۔ اور جن دو مولوی صاحب سے میرا تعلق ہے، ایک دن میں نے ان سے کہہ دیا جناب میں نے جتنی بار بھی آپ کا بیان سنا، اس نوجوان کے الفاظ نوٹ کیجئے، وہ میرے سنی عالم سے کہہ رہا ہے علامہ صاحب میں نے جتنی بار آپ کا بیان سنا، میں نے کبھی بھی اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی توحید، اللہ کا اختیار، اللہ کا تصرف، اللہ کا عالم الغیب ہونا، اس موضوع پر کبھی آپ سے بات نہیں سنی۔ جملہ سنیے، کہنے لگا میں نے ہنس کے علامہ صاحب سے کہا عوام کو بتایا کرو اللہ بھی کچھ کر سکتا ہے۔ اب آپ کو بھی کتنے لوگ ذہن میں آ گئے ہوں گے، ایسا ہی ہے۔ دوسرا مزاج اس نے یہ بتایا۔ تیسرا مزاج کہنے لگا ان لوگوں کا ہے جن کے پاس بے ادبی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہو، جو اس مہینے میں زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اور سنو، کہنے لگا چوتھے ہمارے محلے میں ایک اور امام خطیب صاحب ہیں، وہ اہل حدیث نوجوان ہو کر خود فکر مند تھا۔ کہنے لگا 10 دن ہو گئے محرم شروع ہونے سے پہلے سے لے کر آج تک 10 دن ہو گئے، وہ فجر کے درس قرآن میں کاتب وحی حضرت امیر حمزہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور کہنے لگا مجھے پتا ہے اگلے دنوں میں انہوں نے محرم کے حوالے سے، آل پاک کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی، یہی موضوع لے کے محرم گزارنا ہے۔ کہنے لگا میں اس سوچ پر بھی حیران ہوں کہ رسول اللہ کی آج اب 4 ذہن اس نے مجھے بتائے روبرو، فیس ٹو فیس، آج کی بات۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ مجھے موقع مل گیا، میں نے کہا میرا تعلق صوفی مکتب سے ہے نا، تو میں تجھے بتاتا ہوں صوفی ازم کیا ہے، صوفی سکول آف تھاٹ کیا ہے، صوفی مزاج اور تربیت کیا عطا کرتا ہے۔ میں نے کہا قرآن تو مانتا ہے نا؟ بالکل۔
میں نے کہا اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، کن لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ میں نے کہا کن پر انعام کیا؟ قرآن نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ میں نے کہا یہی صوفی سکول آف تھاٹ کی بنیاد ہے۔ اللہ اپنی عظمت بھی بیان کرتا ہے، مقام مصطفیٰ بھی بیان کرتا ہے، اور رسول پاک کے دامن سے جو وابستہ ہو جاتے ہیں ان کے احترام کا بھی درس دیتا ہے۔ بس سمجھ آ گئی آپ؟ یہ حال ہو چکا ہے ہمارے معاشرے کا، تو ہمارے ان ممبروں پر بیلنس ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ میرے رسول کو جو عزت و توقیر ملی ہے میرے خدا نے نہیں دی۔ ذرا میں صحت یاب ہو جاؤں مکمل طور پر انشاءاللہ۔ علامہ اجمل صاحب سے میں درخواست کروں گا کسی ذرا کھلے ماحول میں، موسم بھی اچھا ہو جائے، ہم سب مل کے بیٹھیں گے، آپ کہیں انشاءاللہ، اور میں اس موضوع پہ ذرا اور تفصیل سے روشنی ڈالوں گا۔ بیلنس ہونا چاہیے، میرے سٹیج سے مقام الوہیت بھی بیان ہو، میرے مقام سٹیج سے شان رسالت بھی بیان ہو، میرے سٹیج سے تکریم صحابہ بھی بیان ہو، اور میرے سٹیج سے اہل بیت کو سلام بھی ہو۔ پھر دیکھنا جن نوجوانوں کے من میں دین کی سچی پیاس ہے، غیر محسوس طریقے سے ان کی تربیت کیسے ہو جاتی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا موت، رحمت عالم نے فرمایا صحابہ سے تمہیں موت کے بارے میں کتنا یقین ہے؟ صحابہ نے بیک زبان کہا یا رسول اللہ ہم نماز شروع کرتے ہیں، یقین نہیں ہوتا کہ سلام پھرے گا یا نہیں۔ حضور نے بات سن لی، یہ نہیں فرمایا تم ابھی کچے ہو، ہاں یہ ایک الگ موضوع ہے۔ جو مبلغ ہے، جو راہبر ہے، جس نے کسی کے من میں کوئی نشہ اتارنا ہے، اس کے لیے بھی تو کوئی ضابطے ہیں یا نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا تم کچے ہو، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ ان کی بات سن کے مسکرائے، چند لمحے خاموشی اختیار کی، فرمایا میرا تو یہ حال ہے، ایک طرف سلام پھیرتا ہوں نا، دوسری طرف سلام پھیرنے کا یقین نہیں ہوتا۔ حالانکہ میرے رسول کا مقام یہ ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر جب بنا کے بھیج رہے تھے، ان کو یہ بتا رہے تھے آئندہ تیری میری فیس ٹو فیس ملاقات نہیں ہوگی، تو میری قبر پہ آئے گا۔ جانتا ہے میرا نبی کہ میں جاننے والا ہوں، اور جانتا ہے میرا نبی، حدیث کے الفاظ ہیں قبری ہاذا، اس مقام پر میری قبر ہوگی جہاں تو زیارت کے لیے آئے گا۔ توجہ، مہربانی، بہت محبتوں کا شکریہ، آپ بات سنیں۔ نبی اپنی ذات تو اپنی ذات ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے دائیں کان میں کیا کہا تھا؟
کہ میری اولاد میں سے سب سے پہلے جو مجھے آ کر ملنے والا ہے وہ تیری ذات، وہ مقام ہے۔ اور یہاں جو فرمایا ادھر سلام پھیروں، ادھر سلام پھیرنے کا یقین نہیں، یہ تربیت ہے۔ وہ پہلا کیا ہے؟ مقام مصطفیٰ ہے، اور یہ انداز تربیت ہے۔ تو میرے آقا کو جب اندازہ ہوا چل چلاؤ کا وقت آ گیا ہے، یہ دنیا چھوڑنے والا ہوں، ہر ذمہ دار باپ، ہر سربراہ کسی ادارے کا جب اسے اندازہ ہوتا ہے، میں نے ذمہ دار لفظ بولا ہے، سمجھ آ گئی؟ جب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں جانے والا ہوں، وہ اولاد کے لیے، ماحول کے لیے، ادارے کے لیے، سٹوڈنٹس کے لیے، ملازمین کے لیے، مریدین کے لیے کوئی ایسے مثبت فیصلے کرتا ہے جس کی برکت سے اگلی نسل کو آسانیاں نصیب رہتی ہے۔ اور حضور تو ساری کائنات کے وارث ہیں۔ ارسلت الی الخلق کافہ، جملہ مخلوقات کی طرف مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کسی کو گھر کی فکر، کسی کو اپنے آستانے کی فکر، کسی کو اپنے ادارے کی فکر، کسی کو اپنے بزنس کی فکر، میرے رسول کو تو ساری کائنات کی فکر۔ اس مقام پر آقا کریم نے کیا تربیت فرمائی؟ فرمایا میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دو چیزیں نہیں، دو وزنی چیزیں۔ کلمہ رسول ہے نا۔ میرے جو مستقل جمعے میں تشریف لے جانے والے لوگ ہیں ان میں خواجہ عبد الرحمن صاحب سر فہرست بیٹھے ہیں، اور بھی کچھ دوست نظر آ رہے ہیں۔ تقریباً پچھلے مہینوں میں 6 جمعۃ المبارک رسول کریم کے بولوں پہ گفتگو کی ہے کہ حضور کے مٹھڑے مٹھڑے الفاظ کی ویلیو کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، عرض یہ کر رہا تھا، فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن دو چیزیں نہیں، دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ آقا فرماتے ہیں 6 انعام ایسے ہیں جو رب ذوالجلال نے بھری کائنات میں سے صرف مجھے عطا کی ہے۔ ان میں سے ایک انعام اللہ کا یہ ہے کہ میرے لفظ تھوڑے ہوتے ہیں، ان لفظوں کے اندر معنی کا سمندر موجود ہوتا۔ اگر علماء محسوس نہ فرمائیں تو اس اوتیت جوامع الکلم، اس جملے کے نیچے محدثین نے مجھے اور آپ تمام عبید صاحب سمیت تمام علماء کو یہ بات سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے، رسولی طریقہ یہ ہے بات کو مختصر کیا جائے۔ سمجھ آ گئی؟ بات لمبی 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 کیا فائدہ؟ لہجے میں گر رس ہو تو دو بول بہت ہے، لہجے میں گر تو دو بول بہت ہے، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد۔ توجہ حضرات، ذرا جذبات سنبھال کے رکھیں حضرات عزیز وقار۔ دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا وہ دو وزنی چیزیں ہیں؟ آقا نے فرمایا ایک قرآن اور ایک اپنی آل۔
اس سے بڑی عظمت آل کریم کی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو میرے رسول نے اپنی آل کا مرتبہ اللہ کی صفت قرآن کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس جملے پہ غور کیجئے گا، قرآن قاری صاحب قبلہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ مراد آباد میں قبلہ قاری اشرف فاروقی صاحب گفتگو کر رہے ہو، منہ سے پھول جھڑ رہے ہو، سننے والوں کی کیفیت یہ ہو، کب سے دیکھ رہا ہوں تیرے ہونٹوں کی طرف، کب سے دیکھ رہا ہوں تیرے ہونٹوں کی طرف، میرے کاسہ سماعت میں کوئی پھول گرا دے۔ تو وہ الفاظ جو ان کے منہ سے جھڑ رہے ہیں وہ ان کی صفت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، رسول معظم نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کا قرآن ہے یخرج من فمہ، اللہ کے منہ سے باہر آیا ہے۔ اور میرے نزدیک صرف الماری میں رکھنے والی ایک قیمتی کتاب ہے، میرے نزدیک صرف قسم اٹھانے کا ایک ذریعہ ہے، میرے نزدیک بیٹی کو رخصت کرتے وقت اس کے سر پہ اس کا سایہ کرنا ہے، بس اس سے آگے کوئی تعلق نہیں۔ یخرج من فمہ، اللہ کے منہ سے نکلا۔ قاری صاحب کے الفاظ اتنے ویلیویبل ہیں کہ سننے کے لیے سرگودا کے مختلف علاقوں سے جوک در جوک لوگ حاضر ہوتے ہیں، تو جو خالق کائنات ہے، غور کریں۔ آقا نے فرمایا دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری آل ہے، یعنی ایک طرف پلڑے میں قرآن رکھا اور دوسرے پلڑے میں اپنی آل۔ اس پہ صوفیانہ بات کبھی چائے پی کے کریں گے، الگ بیٹھ کے۔ توجہ، وزنی چیزیں کیا؟ قرآن کا کتنا وزن ہے؟ دو انگلیوں پہ بھی ذرا مضبوط بندہ ہو قرآن اٹھا سکتا، وزن کیا ہے؟ اور آقا فرماتے ہیں وزنی چیز چھوڑ کے جا رہا ہو۔ اس سوال کا جواب اللہ نے خود دیا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری گود میں سر رکھا ہوا تھا، وہی اترنی شروع ہوئی۔ زید بن ثابت کہتے ہیں، اللہ کی کبریائی کی قسم، مجھے لگتا تھا چند لمحے یہ سلسلہ جاری رہا تو میری ران ٹوٹ جائے گی۔ عرفات کے میدان میں رحمت عالم جب تشریف لے گئے، اونٹنی پر سوار ہے، قرآن کی آیات نازل ہونا شروع ہوئی۔ پہلے اونٹنی کو پسینہ آیا، پھر اونٹنی کانپی، پھر اس کے گھٹنے دوہرے ہونے لگے۔ یہ باتیں سننے سنانے والی ہے یا نہیں؟ بولو۔ لہذا پلٹو، ادھر پلٹو، اس شیشے کے کمرے سے خدا کے لیے باہر نکلو۔ میں نے اور آپ نے تو اپنا وقت گزار لیا، ہماری اولادوں کا کیا قصور ہے؟ جہاں ان کے کپڑے کا
جوتے کا، شادی بیاہ کا، بہترین مکان کا، کاروبار کا، ملازمت کا، سورسز آف انکم کا ہم نے خیال رکھنا ہے، ان کی قبر کا احساس نہیں کرنا۔ تو اپنے لیے نہ صحیح، اولاد کے حال پہ رحم کر لیجیے۔ تو کہا 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مجھے بات کھولنی بھی آتی ہے اور بات سمیٹنی بھی آتی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ بالکل جماعت 9:15 ہے، ہم 9:15 سے پہلے انشاءاللہ با جماعت نماز پڑھیں گے، کیونکہ روٹین کے سارے نمازی پہلے موجود ہیں، اور آپ جو دور دراز سے مختلف علاقوں سے تشریف لائے وہ جی حضرات 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا قرآن یہ کیسے وزنی ہے؟ میں نے جواب دیا، حضرت زید بن ثابت کی حدیث بیان کی، عرفات والی حدیث بیان کی، قرآن کی آیت پڑھی، یعنی اس کا ویٹ اور وزن کاغذوں کا نہیں ہے، اس کے جلد کا نہیں ہے، اس کے اندر جو صفات الہی کا نور ہے وزن اس کا ہے۔ فرمایا 2 چیزیں وزنی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری آل ہے۔ قرآن کے اندر صفات الہی کا نور ہے اور آل کی رگوں میں میرا خون ہے۔ یہ وزن ایک نعرے کی اجازت جی ضرور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ معظم آباد شریف۔ تو اس وزن کو ہم سب نے محسوس کرنا ہے، اس کی ویلیو کو جاننا ہے۔ اس وزن اور ویلیو کو سمجھ کر ہم نے زندگی بھر رسول اللہ کی جو سچی سچی با عقیدہ اولاد کریم ہے ان کو اپنے سروں کا تاج مانگنا ہے۔ اور امام حسین چونکہ ہم روایتی نہیں ہے نا، تو میں اپنا اعلان آپ ہی کر دیتا ہوں۔ روایت تو یہ ہے نا کہ بندہ اپنا اعلان آپ نہیں کرتا، لیکن میں کر دیتا ہوں۔ اگلی جمعرات کو پھر محمدی کالونی میں آنا ہے، یعنی اسی محمدی کالونی میں پھر بات کو ٹوٹل امام حسین کی بارگاہ میں آج گویا تمیدی گفتگو ہوگی۔ کس مسجد میں آئے؟ جی گلی نمبر 6 میں۔ خیر 2 وزنی چیزیں، قرآن میں اللہ کی صفت کا نور ہے اور رسول اللہ کی آل کے اندر رسول اللہ کا خون۔ جس طرح اس کی عظمت کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، رسول اللہ کی آل کی عظمت کو بھی لفظوں سے سمجھانا ممکن نہیں۔ کون سا سن ہے؟ 2023۔ ایک دیوانہ گزرا ہے، مینڈا مصحف بھی تم، مینڈا عشق بھی تم، مینڈا یار بھی تم، مینڈا مصحف بھی تم، مینڈا قرآن بھی تم۔ سمجھ آ گئی؟ شعری ذوق کوئی میرا اتنا اچھا نہیں ہے، ورنہ تھوڑا میں اس پہ چلتا۔ چند شعر ان کے بہت کمال کے ہیں جو حافظے کے کسی گوشے میں کبھی کبھی گھومتے ہیں۔ مینڈا دین بھی توں، مینڈا ایوان بھی توں، مینڈا عشق بھی توں، میرے فرض نمازاں بھی توں، حج زکاتاں بھی توں۔ 2023 اور ان کا وصال ہوا 1907 میں۔ ایک 115 سال ہو گئے۔ کوٹ مٹھن مزار موجود ہے، میرے سلسلے کی آبرو ہے۔ خواجہ غلام فرید چاچڑوی قاضی محمد عاقل کے سجادہ نشین ہے، اور قاضی محمد عاقل خواجہ نور محمد مہاروی کے خلف الرشید ہے۔
شاہ سلیمان توسری، قاضی نور محمد، قاضی محمد عاقل، یہ پیر بھائی ہیں، اور قاضی محمد عاقل کی لڑی میں 7ویں جگہ پہ خواجہ غلام فرید تھے، مجلس میں بیٹھے تھے۔ 115 سال پہلے کی بات، ایک دوست حاضر ہوا، کہنے لگا یہ انگلینڈ سے، UK سے مجھے گھڑی ملی ہے، میں گیا ہوں یا آئی ہے۔ میں نے کہا یہ الگ موضوع ہے، ہم سانس بھی لیتے ہیں تیری رضا سے۔ یہ پیر اور مرید کا جو تعلق، ہم سانس بھی لیتے ہیں عبید صاحب، ہم سانس بھی لیتے ہیں تیری رضا سے، اس دنیا میں ہمارا رکھا ہے کیا؟ اٹھ کر رہے، اس دنیا میں ہمارا رکھا ہے کیا؟ سانس بھی لیتے ہیں تیری رضا سے، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں بھئی قبول ہو گئی کہ سمجھ آ گئی۔ سنی کو یہ موضوع جلدی جلدی سمجھ نہیں آتے۔ شکریہ جناب۔ اور اگر ہم سانس بھی لیتے ہیں تیری رضا سے، اس دنیا میں ہمارا رکھا ہے کیا؟ اس کو پوری معراج پر چمکتے ہوئے دیکھنا ہے تو اس لمحے کو یاد کرو جب رسول اللہ نے صدیق اکبر سے کہا تھا تمہاری 3 کون سی خواہشات ہے؟ انہوں نے عرض کیا تھا سارا مال تیرے جوتوں پہ قربان ہو جائے، اولاد تیرے تیرے حرم میں آباد ہو جائے، اور جان تیری ذات پہ نثار ہو جائے۔ سمجھ آ گئی؟ اس دنیا میں ہمارا رکھا ہے، سانس بھی لیتے ہیں تیری رضا سے۔ تو اس مرید نے، دوست نے، جیڑا ساڈا سلسلہ نا سیال شریف دا، ادھے وچ مرید آکھنا نجائز ہے۔ ہم کہتے ہیں پیر بھائی، جو مرشد سے بیعت ہو اسے مرید ہم نہیں کہتے، کہتے ہیں پیر، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ عمرہ کی اجازت دے۔ آقا کریم نے فرمایا خوشی سے جاؤ، اور جاتے ہوئے فرمایا لا تنسانی فی دعائکا یا اخی یا اخی یا اخی، عمر اے میرے بھائی وہاں جا کر مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھلانا۔ یا اخی، میرے بھائی۔ خیر، اس پیر بھائی نے گھڑی پیش کی، اس نے عرض کی جناب اس میں یہ فنکشن ہے، یہ فیوچر ہے۔ اس میں ایک یہ فیوچر تھا، ہمارے پاس تو 4-5 سال پہلے ٹچ موبائل آیا جو ویدر، موسم کا حال بتاتا ہے۔ آج سے 115 سال پہلے اس تحفے میں دی گئی گھڑی میں موسم کا حال بتانے والا فیوچر موجود۔ پیرن دسنا نہیں ہوندا بھئی میں شے کتنے دی آندی ہے، یہ ادب ہے۔ ہم سانس بھی لیتے ہیں تیری رضا سے۔ سیانے بندے کسی لگدن تحفہ دینا تے او برانڈ دا جڑا ٹیگ لگا ہوندا او بھی لا چھڑ دے۔ اے گل ہے یا کوئی نہ، تاں جے انجے اس تے دین نہ چڑھیا رہے بھئی ہے اتنی ماگی شے میں تیرے واسطے لے آیا۔ اے گلاں بھی ساڈیاں ضرورت ہیں یا کوئی نہ، میں دسیا ہے کون سنائے، کون جرأت کرے، اور ان باتوں کو سنانے کی ضرورت محسوس کرے۔ لیکن وہ کوئی نووارد ہوگا
پورے آداب کا اسے علم نہیں ہوگا. کہنے لگا حضور 25,000 کی آئی ہے. کتنے سال پہلے؟ 115. اس وقت ڈالر شالر نو جانتے ہی کوئی نہ ہے. 115 سال پہلے. ادھر اس نے گھڑی پیش کی، آپ دیکھ رہے تھے. محفل میں موجود ایک شخص بولا حضور مجھے دے دیجئے، یہ مجھے دے دیجئے، میں سید ہوں، میں آل رسول ہوں. حضرت خواجہ فرید چارپائی سے اٹھے، دونوں ہاتھوں میں گھڑی رکھی، ادب سے جھک کر پیش کی. سارا ماحول جانتا تھا کہ یہ سید ہماری آنکھوں کے سامنے بنا ہے. سمجھ آ گئی؟ جینون سید سارے لوگ جانتے تھے. جب سارے جانتے تھے تو بابا فرید نہیں جانتا ہوگا. گھڑی پیش کر دی. ایک دیوانہ برداشت نہ کر سکا. حضور یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ سید نہیں ہے، فلاں قوم کا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں علاقے کا رہنے والا ہے. آپ نے ہونٹوں پہ انگلی رکھی، فرمایا چپ. سناٹا چھا گیا. فرمایا نسبت تو حضور کی ذات کے ساتھ کر دی نا. یہ دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا. اس وزن کی ویلیو آنکھ والوں سے پوچھو. سمجھ آ گئی؟ اور جس امام کی بارگاہ میں ہم سلام محبت پیش کرنے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، 5 سال کی عمر تھی، رحمت عالم دنیا سے تشریف لے گئے. بات کو یہاں چھوڑنا ہے میں نے اور پھر آگے چلائیں گے. 5 سال کی عمر، رحمت عالم دنیا سے تشریف لے گئے. آج کے زمانے کا تو 5 سال کا بچہ ٹی وی کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے، جدید ٹیکنیکل آلات کی وجہ سے، گھر کا بہت ایڈوانس ماحول ہونے کی وجہ سے بڑا سمجھدار ہو سکتا ہے، بڑا ذی شعور ہو سکتا ہے، بڑا باطونی ہو سکتا ہے، بڑی ذیانت کے جوہر دکھا سکتا ہے. 1400 سال پہلے اس سادہ ماحول میں یہ کیفیت نہیں تھی. اوورآل لیکن میں امام کی بات کرنے لگا اور میں ٹائٹل یہ دے کے جا رہا ہوں، رسول اللہ کا خاندان عطائی خاندان ہے. عطا اور چیز ہے، کسب اور چیز ہے. عطا اور چیز ہے، ریاضت اور چیز ہے. عطا اور چیز ہے، چلے اور چیز ہے. عطا اور چیز ہے، محنت اور چیز ہے. اور اے ونڈ میرے اللہ نے خود کی تھی. سن چونکہ دلچسپی نہیں نا قرآن نال. 25واں پارہ جناب، میرا اللہ فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ فرماتا ہے مجھے پا جانے والے لوگ 2 قسم کے ہوا کرتے ہیں. ایک وہ جو چلے کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، کثرت عبادت کرتے ہیں، مجھے راضی کرنے کے لیے مجاہدے کرتے ہیں. آخر کسی لمحے میں ان کو اپنی ذات کی ہدایت عطا کرتا ہوں. یہدی ہدایت دیتا ہوں، الہی اپنی طرف، کن کو؟ میں ینیب جو رجوع کرتے ہیں. لیکن اللہ نے یہاں 2 فرق قائم رکھے. ایک فرمایا ہدایت دیتا ہوں،
ہدایت دیتا ہوں۔ اور دوسرا فرق یہ، اس طبقے کو، اس جماعت کو اللہ نے دوسرے نمبر پہ رکھا، پہلے نمبر پہ فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ ان سمجھو کھینچنا کہ تھی وہ ہدایت کی ہے، یہ بات۔ اور اس طبقے کا اللہ نے ذکر پہلے کیا، تو جو عطا والے ہیں ان کا مقام اور ہے، اور جو ریاضت والے ہیں ان کا مقام اور۔ یہ آل رسول کا حقیقی مقام ہے۔ ہم نے کیا بنا رکھا؟ توجہ چاہتا ہوں، وہ 5 سال کا بچہ، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، بہت خاموش بچے ہوتے تھے، بہت سادہ مزاج بچے ہوتے تھے، بہت لکیر کے فقیر بچے ہوتے تھے، کیونکہ کوئی میڈیا، کوئی دماغ کے کھلیے کھولنے والا پروگرام سمجھ آ رہے؟ اس امام حسین نے اپنے نانا سے ایک بات سنی، اس کو یاد رکھا، اس کو مجھ تک، آپ تک پہنچایا۔ یہ مقام اولاد رسول ہے۔ سمجھ آئی؟ میرے آقا نے فرمایا تھا، آہا، جو میری بات سنتا ہے، اسے یاد رکھتا ہے، اسے آگے پہنچاتا ہے۔ اب آقا کہہ رہے ہیں، کوئی اور نہیں، آقا کہہ رہے ہیں، اللہ میرے اس امتی کا چہرہ پھولوں جیسا کر دے گا۔ جی، اگر 15ویں صدی میں رسول اللہ کا غلام حضور کی بات سنے، یاد رکھے، آگے پہنچائے، وہ حضور کی بشارت کا مستحق ہو، تو امام یہ مقام۔ اب وہ میں حدیث سنا دوں اور دعا کی طرف جاؤں۔ سلام کے ہم منکر بالکل نہیں، لیکن پڑھنا بھی کوئی نہیں۔ دعا ہوگی، ساتھ ہی اذان ہوگی، ساتھ ہی جماعت ہوگی۔ سلام کی ویلیو کو اگر کوئی عالم سمجھانا چاہتا ہے، مفاتیح الالہام شرح سلام رضا فیصل آباد سے 6 جلدوں میں چھپی ہے، وہ لیں، پڑھیں اور عشق رسول کے سمندر میں ساری زندگی موتے لگاتے رہیں۔ محمد امجد رازی اس کے لکھنے والے ہیں، گوگل پہ جائیں، سرچ کریں محمد امجد رازی، وہاں سے کتاب کا بڑا عمدہ تعارف مل جائے گا۔ اور اس کے پڑھنے کے لیے وقت چاہیے ہوگا، اس کے پڑھنے کے لیے تنہائی چاہیے ہوگی، اور اس کے پڑھنے کے لیے چند امدادی کتابیں ساتھ رکھنا ہوگی۔ لکھنے والے نے جس مقام پہ جا کے لکھا اور ہم نے اس کو گلی کوچوں میں رولا دی۔ توجہ، اس امام حسین نے 5 سال کی عمر میں میرے رسول سے بول سنے، دماغ میں بٹھایا، یاد رکھا، پھر امت تک پہنچایا۔ نوجوان زیادہ توجہ دے گے، ویسے نوجوانوں سے زیادہ آج کل کے جو بزرگ ہیں، کئی گھروں میں میں نے یہ سنا ہے
کہ بزرگ موبائل کی جان نہیں چھوڑتے، گھر والیاں وائی فائی بند کر دیتی۔ یہ بالکل آن گراؤنڈ مثالیں موجود ہیں۔ سنو، امام حسین نے حضور سے سنا، سنیے بھائی، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں رسول کریم کی ہزاروں حدیثیں ہیں، ہزاروں حدیثیں اکٹھی ہو کر 4 حدیثوں میں جمع ہو گئی، اور ان 4 حدیثوں کا نور اور 4 حدیثوں کا جوہر اس حدیث میں سمٹ کے آ گیا۔ تسی میں نے یاد کراؤنا، اگر اللہ تعالیٰ نے زندگیاں بخشیاں اگلی جمعرات آئے تو باقی 3 حدیثیں بھی سنا دے، اور وہ میرے امام کی حدیث ہے، آقا کی حدیث ہے، روایت امام نے کی ہے۔ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی ہے۔ امام حسین کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا تھا اسلام کا حسن کیا ہے، اسلام کا جمال کیا ہے، اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، کمال اسلام کیا ہے۔ حسن، جمال، خوبصورتی کو میں نے ایک لفظ میں سمیٹا، کمال اسلام کیا ہے، ترک ما لا یعنی ہے۔ آقا فرماتے ہیں، روایت امام حسین کرتے ہیں، آقا نے فرمایا جس چیز کا تیری ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا کمال اسلام ہے۔ میں چوکوں میں بیٹھ کر، گلیوں میں بیٹھ کر، دکانوں پہ بیٹھ کر 18 گھنٹے دوسروں کی تفتیش کرتا ہوں، جاسوسی کرتا ہوں، ان کے معاملات میں ٹانگ اڑاتا ہوں، ان کے بارے منصوبہ بندیاں کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ فکر تو مجھے اپنی قبر کی کرنی چاہیے، فکر تو مجھے اپنی آخرت کی کرنی چاہیے۔ اس 5 سال کے نوری شہزادے نے امت کے، ہاں جی، نوری شہزادے، امت کے سارے نوجوانوں کو قیامت تک یہ میسج کنوے کر دیا، اگر اپنی جوانی کو باعظمت بنانا چاہتے ہو، اگر اپنی جوانی کو باوقار بنانا چاہتے ہو، اور اس قافلے میں آنا چاہتے ہو جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا 7 لوگ وہ ہیں جو روز قیامت اللہ کے عرش کے سائے تلے کھڑے ہوں گے، فرمایا ان میں ایک وہ نوجوان ہے جس نے اپنی نوجوانی کو سلامت رکھا۔ تو نسخہ کس نے دیا؟ رسول نے دیا۔ روایت کس نے کیا؟ میرے امام نے کی۔ نوری شہزادے نے کہا من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی ہے، اسلام کا کمال یہ ہے جن چیزوں سے تیرا واسطہ نہیں ان کو چھوڑ دے۔ اللہ رب العزت جو کچھ میں نے عرض کیا اس میں خلوص کی چاندنی رکھ کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ شہر کے مختلف علاقوں سے پیر بھائی آئے اور انتہائی باوقار علماء ذیشان تشریف لائے، محلے میں اپنی اپنی سرگرمیاں اور معاملات چھوڑ کر میرے جیسے کور ذوق، بے سرے اور غیر روایتی بندے کو 1 گھنٹے سے زیادہ برداشت کیا، میں صرف آپ کو سلام ہی کر سکتا ہوں اور اللہ کے دربار میں یہ التجا کر سکتا ہوں کہ اے خالق کائنات، تیرے دین کی اور تیرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی باتیں جو میں نے کی، انہوں نے کمال خندہ پیشانی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، برداشت کے ساتھ ان کو سنا۔ ان کے گھروں میں برکتیں نازل فرما، ان کی قبروں کو آنے والے وقتوں میں جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، ان کی اولادوں کو دین و دنیا کی عزتیں، رحمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ وما علیہ الا اللہ۔